سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالی کی معرفت اور عبادت ہے اور جس کے 4 ارکان ہیں۔ ان ارکان میں سے دوسرا رکن معاملات ہے جس کی 9ویں اصل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں ہے، جس کا اب آغاز کرتے ہیں۔ اصل نہم امر معروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین کا ایسا قطب ہے جس کے ساتھ ہر ایک نبی کو بھیجا گیا۔ اگر اس قطب کو درمیان سے اٹھا لیا جائے تو شریعت تمام کی تمام بیکار اور باطل ہو جائے گی۔ یہ موضوع اہم 3 ابواب میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ باب اول اس کے وجوب کے بارے میں ہے، باب دوم احتساب کی شرائط میں ہے، اور باب سوم یہ بات منکرات کے بیان میں ہے۔ باب اول امر معروف و نہی عن المنکر کا وجوب۔ معلوم ہونا چاہیے کہ امر معروف و نہی منکر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص معذور نہیں اور اس کو ترک کرنے کا گناہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ترجمہ، تم میں سے ایک ایسا گروہ یا جماعت ہونا چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے باز رکھیں۔ اور یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فریضہ ہے، لیکن ایسا فریضہ جو فرض کفایہ ہے کہ جب ایک گروہ اس پر کاربند ہو جائے تو کافی ہے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ترجمہ، وہ لوگ ہیں جو زمین پر اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ شامل کیا ہے اور اہل دین کی اس طرح صفت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تم لوگ معروف کا حکم دو ورنہ خداوند تعالیٰ تم میں سے بدترین لوگوں کو تم پر مسلط فرما دے گا۔ اس وقت تم میں سے بہترین لوگ جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس دعا کو نہیں سنے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں معصیت کاری ہوتی ہو اور وہ اس بات کا انکار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل کرنے والا ہے جو سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام نیک کام جہاد کرنے کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بہت بڑے دریا کے سامنے ایک قطرہ، اور امر معروف کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے دریائے عظیم کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ انسان جو بات کہتا ہے اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے۔ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص بندوں پر عوام کے سبب سے عذاب نہیں نازل فرمائے گا مگر اس وقت کہ وہ کسی کو منکر میں مبتلا دیکھیں اور اس کو منع نہ کر سکیں اور خاموش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی جگہ مت بیٹھو جہاں کسی کو ظلم سے قتل کیا جائے یا ظلم سے مارا جائے کہ ایسی جگہ لعنت برستی ہے اس شخص پر جو اس حال کو دیکھے اور منع نہ کرے۔ ایک اور ارشاد ہے کہ ایسی جگہ جہاں کوئی ناشائستہ بات ہو رہی ہو اور دیکھنے والا احتساب نہ کرے کہ اس احتساب کے باعث نہ تو اس کی موت سے کے وقت سے پہلے آئے گی اور نہ اس کی روزی کم ہوگی۔ یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ ظالموں کے مکانات میں یا ایسی جگہ جہاں کوئی ظالم ہو اس پر احتساب کی طاقت نہ ہو تو بغیر ضرورت کے نہیں جانا چاہیے۔ یہی سبب تھا کہ اسلاف کرام میں سے بہت سے حضرات گوشہ نشین ہو گئے تھے کیونکہ بازاروں اور راستوں کو وہ منکرات سے خالی نہیں پاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کے سامنے کوئی گناہ ہوتا ہے اور وہ اس سے کراہت کرتا ہے تو ایسا شخص غائب شخص کی مانند ہے، اور اگر وہ وہاں موجود نہیں ہے لیکن اس گناہ پر راضی ہے تو گویا وہ گناہ اس کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ جو رسول بھی دنیا میں آیا اس کے حواری یعنی اصحاب ہوئے تھے جو اس رسول کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق کام کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو ممبروں پر بیٹھ کر تو نیک اور اچھی باتیں کرتے تھے لیکن خود برے معاملات کرتے تھے۔ تو اس وقت ہر ایک مومن پر فرض ہے اور اس پر حق ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہاتھوں سے جہاد کرے، اگر ہاتھوں سے نہ کر سکے تو زبان سے کرے، اور زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ خود مسلمان نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو زیر و زبر کر دو۔ فرشتے نے کہا کہ الہی فلاں شخص جس نے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی گناہ نہیں کیا ہے اس شہر میں موجود ہے، پھر میں اس شہر کو کیسے زیر و زبر کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور ایسا ہی کرو کہ اس شخص نے کبھی دوسروں کے گناہوں پر ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شہر کے تمام باشندوں پر جس کی آبادی 18,000 مردوں پر مشتمل ہو اور ان کے اعمال پیغمبروں کے اعمال کی طرح ہوں عذاب نازل فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ حضور علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کے برے کاموں پر غیظ و غضب اور ان کا احتساب نہیں کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شہیدوں میں فاضل ترین شہید کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے سلطان جابر سے محاسبہ کیا تاکہ اس کو اس محاسبے کی پاداش میں وہ قتل کر دے، اور اگر اس کو قتل نہیں کیا گیا تب بھی اس سے زیادہ مرتبہ کسی کا نہیں ہے، خواہ وہ کتنی ہی طویل عمر پائے۔ اخبار میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں تمہاری قوم سے 1,00,000 آدمیوں کو ہلاک کروں گا جس میں 80,000 نیک افراد ہوں گے اور 20,000 اشرار و گناہگار۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ نیک لوگ کیوں ہلاک ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے ان اشرار اور خطاکاروں کو اپنا دشمن نہیں سمجھا اور ان کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور دوسرے معاملات کرنے میں احتراز نہیں کیا۔ باب دوم احتساب کی شرط۔ معلوم ہونا چاہیے کہ احتساب تمام مسلمانوں پر واجب ہے، پس اس علم کا اس کی شرائط کے ساتھ جاننا بھی واجب ہے، اس لیے کہ جس فریضے کی شرائط سے آگاہی نہیں ہوگی اس کی ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ احتساب کے 4 ارکان ہیں: ایک محتسب، دوم جس کا احتساب کیا جائے، سوم جس معاملہ یا جس چیز میں احتساب کیا جائے، چہارم احتساب کی نوعیت اور کیفیت۔ رکن اول یعنی محتسب کے لیے بس یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو اور مکلف ہو کہ احتساب دین کا حق بھی ہے۔ سلطان کی اجازت اور محتسب کے صاحب عدل ہونے کی شرط کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک بھی یہ شرط نہیں ہے۔ عدالت اور پارسائی احتساب کی شرط کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ کوئی شخص بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے کہ یہ شرط لگائی جائے کہ احتساب وہی کر سکتا ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ بس اگر احتساب ہم اس وقت کر سکتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو تو اس صورت میں ہم ہرگز احتساب نہیں کر سکتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ جب تک خود کو پاک نہ کر لو مخلوق کو نیکی کی دعوت مت دو۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان کو سوائے اس کے اور کسی چیز کی آرزو نہیں ہے کہ یہ بات وہ ہمارے دل میں جاگزین کر دے تاکہ محاسبے کا دروازہ بند ہو جائے۔ بس اس مسئلے میں حقیقی بات یہ ہے کہ محاسبہ یا احتساب 2 طرح کا ہے، ایک واضح و نصیحت جس کی توضیح و تشریح یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو اور خود اسی کام کو کرتا ہے، تو بجز اس کے اور کیا فائدہ ہوگا کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کا
کا واعظ اثر نہیں کرے گا کہ ایسا محاسبہ فاسق کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ بات اور خراب ہو جائے۔ جب محتسب یا واعظ یہ جانتا ہے کہ اس کی بات نہیں سنے گا اور اس کا مذاق اڑائیں گے، جس سے واعظ کی رونق اور اس کا بھرم برباد ہوگا اور شریعت کا وقار لوگوں کی نظر میں گر جائے گا، یہی وجہ ہے کہ ایسے دانشوروں کی نصیحت جو خود فسق میں مبتلا ہوتے ہیں مخلوق کے لیے ضرر رساں ہے، اور وہ لوگ اور جری ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کے لب آگ کے ناخن تراش سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کو خیر کا حکم دیتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو شر سے منع کرتے تھے اور خود اس سے باز نہیں رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے ابن مریم، پہلے خود کو نصیحت کرو، جب تم اس کو قبول کر لو تب دوسروں کو نصیحت کرو، ورنہ مجھ سے شرم کرو۔ احتساب کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ہاتھ اور قوت سے ہو، جیسے شراب رکھی ہوئی دیکھے تو اس کو گرا دے یا چنگ و رباب کو توڑ ڈالے، اور اگر کوئی جھگڑا کرنے لگے تو اپنی قوت سے اس فاسق کو روکے اور منع کرے۔ ایسا کرنا روا ہے۔ ہر شخص پر دو باتیں واجب ہیں، اول یہ کہ نہ خود کرے نہ دوسروں کو کرنے دے، اگر نہ کرے تو اس کو دوسرا کیوں کرے۔ اسی طرح ریشمی کپڑے پہن کر کون احتساب کرے اور دوسرے کو ریشمی لباس کو اس کے جسم سے اتارے اور دوسرے کے ریشمی لباس کو اس کے جسم سے اتارے۔ خود شراب پیتا ہے اور دوسروں کو شراب بہا دے تو ایسا کرنا نہایت ہی بری بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زشت اور چیز ہے اور باطل اور چیز ہے۔ یہ بات اس لیے زشت ہے کہ اس نے اس مہم کو ترک کر دیا، اس لیے برا اور زشت نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مثلا اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو یہ بات زشت ہے کہ اس نے ایک مہم تر بات کو ترک کر دیا، یعنی نماز کو۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ روزہ رکھنا باطل و بیکار ہے، بلکہ قائل کا اس قول سے مقصود یہ ہے کہ چونکہ نماز روزے سے مہتم تر ہے، اس طرح کرنا کہنے سے زیادہ مہم ہے، لیکن یہ دونوں واجب ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں ہیں کہ اس کو اس کے بدلے میں ادا کر دیا۔ جیسے مثل کے طور پر کہا جائے کہ شراب نوشی سے منع کرنا کیا اس پر اس لیے واجب ہے کہ وہ خود نہیں پیتا ہے، اور جب وہ خود پی لے تو یہ واجب اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا؟ یہ محال ہے۔ شرط دوم یہ ہے کہ اس محاسبے کے لیے بادشاہ کی اجازت اور اس کے حکم نامے کی ضرورت ہو، تو یہ بھی محاسبے کے لیے شرط نہیں ہے۔ درگان سلف نے خود اس کے برعکس بادشاہوں اور سلاطین پر محاسبہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل بہت طویل ہے۔ اس مسئلے کی حقیقت اس طرح معلوم ہو سکتی ہے کہ تم محاسبے کے درجات معلوم کر لو، وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ احتساب کے 4 درجات ہیں۔ محاسبے کا درجہ اول نصیحت کرنا ہے اور خداوند عز و جل سے ڈرانا اور اس کی نافرمانی کا خوف دلانا، اور یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ تو پھر کسی منشور اور فرمان کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ فاضل ترین عبادت یہ ہے کہ بادشاہ کو نصیحت کی جائے اور اس کو اللہ تعالی کا خوف دلایا جائے۔ درجہ دوم برے الفاظ کہنا ہے۔ مثلا جس کا محاسبہ کرنا ہے اس سے کہا جائے کہ اے فاسق، اے ظالم، اے احمق یا اے جاہل، تو خدا سے نہیں ڈرتا جو ایسے کام کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں بالکل درست ہیں اگر فاسق کے حق میں کہی جائیں۔ ایسے کلمات کہنے کے لیے کسی فرمان یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ درجہ سوم تیسرا درجہ ہاتھ سے منع کرنے کا ہے، جیسے شرابی کی شراب بہا دے یا چنگ و رباب توڑ دے، ریشمی پگڑی اس کے سر سے اتارے۔ یہ تمام باتیں عبادت کی طرح واجب ہیں۔ ہر وہ بات جو ہم نے باب اول میں بیان کی ہے اس امر پر دلیل ہے کہ جو کوئی مومن ہے اس کو شریعت نے اس قسم کا اختیار دیا ہے جس کے لیے سلطان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ درجہ چہارم یہ ہے کہ احتساب کے لیے مارے، لیکن مارتے وقت اس بات کا خیال رہے اور اس بات سے ڈرے کہ اگر وہ لوگ مقابلے پر ڈٹ جائیں تو مددگاروں کی ضرورت ہوگی، بس ایسی صورت میں اپنے کچھ حامیوں کو جمع کر لے، تب مار دھاڑ سے محاسبہ کرے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے فتنہ برپا ہو جائے کہ بادشاہ وقت سے اس کی اجازت نہیں لی گئی، بس بہتر یہ ہے کہ اس درجے کے محاسبے میں بادشاہ سے اجازت لی جائے۔ احتساب کے یہ درجات اگر پیش نظر رہیں
تو کوئی تعجب نہیں کہ بیٹا باپ کا احتساب کرے تو سوائے اس کے کہ لطف و مدار کے ساتھ نصیحت کرے، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کو نصیحت کرے تو جب باپ غصہ کرے تو خاموش ہو جائے، لیکن باپ سے سخت بات کہنا مناسب نہیں ہے، مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح قتل کرنا خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر بیٹا جلاد بھی ہے تو کوڑے نہیں مارنا چاہیے کہ یہی زیادہ مناسب ہے۔ ہاں، اس کی شراب پھینک دے، ریشمی کپڑے پھاڑ ڈالے، یا کوئی چیز اس نے حرام ذریعے سے حاصل کی ہے تو اس سے لے کر اس کے مالک کو پہنچا دے، چاندی کے پیالے توڑ دے، اور دیوار پر جو تصویریں بنی ہیں ان کو بگاڑ دے۔ اس طرح اور باتیں ہیں، یہ تمام باتیں بیٹے کے لیے روا ہیں، خواہ اس صورت میں باپ کتنا ہی غصہ کیوں نہ کرے کہ ایسا کرنا حق ہے، اور اس کے جواب میں باپ کا غصہ کرنا باطل ہے۔ ایسا کرنا باپ کے نفس پر تصرف نہیں ہے، البتہ مارنا اور برا کہنا نفس پدر پر تصرف میں داخل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ باپ ایسی باتوں سے بہت رنجیدہ ہوگا لہٰذا نہ کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتساب سے اگر باپ غصہ ہو تو محتسب بیٹا خاموش ہو جائے اور واعظ و نصیحت سے باز رہے۔ اسی طرح غلام کا احتساب اپنے آقا پر اور آقا کا غلام پر، بیوی کا احتساب شوہر پر اور رعیت کا احتساب بادشاہ پر اسی طرح ہے جس طرح بیٹے کا احتساب باپ پر، کہ یہ تمام حقوق موقد و مقرر ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ البتہ شاگرد کا احتساب استاد پر بہت آسان ہے کہ استاد کی حرمت دین کے اعتبار سے ہے، بس وہ جب اس علم کے مطابق جو استاد سے حاصل کیا ہے عمل پیرا ہو احتساب کرے تو کوئی محال بات نہیں ہے، بلکہ وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے اس نے اپنی عزت تو پہلے ہی گنوا دی ہے۔ رکن دوم یعنی وہ امور جن میں احتساب کیا جاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر وہ کام جو منکر ہے اور محتسب بغیر تجسس کے اسے ان جان لے اور اس کام کی ناشائستگی پر اس کو یقین ہو تو اس پر محاسبہ کرنا روا ہے، البتہ یہ 4 شرطیں اس کے ساتھ ہیں۔ شرط اول یہ ہے کہ وہ کام از قسم منکر ہو، خواہ معصیت نہ ہو نہ گناہ صغیرہ ہو، جیسے کسی دیوانے یا بچے کو دیکھے کہ وہ کسی جانور کے ساتھ صحبت کر رہا ہے تو منع کرنا چاہیے، اگرچہ اس فعل کو گناہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں مکلف نہیں، دیوانہ اور بچہ، لیکن چونکہ شریعت میں ایسا فعل منکر میں داخل ہے اور فحش بات ہے لہذا احتساب درست ہے۔ اس طرح اگر کسی دیوانے کو دیکھے کہ وہ شراب پی رہا ہے یا کسی بچے کو دیکھے کہ وہ کسی کا مال تلف کر رہا ہے تب بھی منع کرنا چاہیے، اور جو باتیں معصیت میں داخل ہیں خواہ وہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہوں اس میں احتساب کرنا چاہیے، جیسے عورت کا حمام میں برہنہ ہونا، عورتوں کو تکنا اور خلوت و تنہائی میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا، سونے کی انگوٹھی پہننا، ریشمی لباس پہننا یا چاندی کے کٹورے میں پینا، ایسے تمام صغیرہ گناہوں میں احتساب کرنا چاہیے۔ شرط دوم، دوسری شرط یہ ہے کہ معصیت فی الحال پائی جاتی ہو، لیکن اگر کوئی شخص شراب پی چکا ہے بس اس کو صرف نصیحت کرے، احتساب کر کے اس کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے، اس پر حد لگانا صرف سلطان وقت کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا ارادہ ہو کہ آج رات میں شراب پیوں گا تو اس کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں نصیحت ضرور کرے کہ شراب مت پیو، ممکن ہے کہ اس نصیحت کے بعد وہ شراب نہ پیے، اور جب وہ یہ کہہ دے کہ اچھا میں نہیں پیوں گا تو پھر اس کی طرف سے گمان بد نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی جوان خلوت میں عورت کے ساتھ بیٹھے تو اس کا احتساب کرنا روا ہے قبل اس کے کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے، کہ ایسی خلوت خود ایک معصیت ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص عورتوں کے حمام کے دروازے پر کھڑا ہو جائے کہ جب عورتیں حمام سے نکلیں گی تو میں ان کو دیکھوں گا، تو ایسے شخص کا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ یہ کھڑا ہونا بھی معصیت ہے۔ شرط سوم، تیسری شرط یہ ہے کہ معصیت محتسب کے تجسس کے بغیر ہی ظاہر ہو، تب تجسس نہیں کرنا چاہیے۔ جو کوئی گھر میں داخل ہو جائے اور گھر کا دروازہ بند کر لے تب بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا اور دریافت کرنا کہ تم کیا کر رہے تھے مناسب نہیں۔ اسی طرح در و بام سے کان لگانا تاکہ کانوں میں آواز آئے اور محاسبہ کرے یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو خدا نے چھپایا ہے اس کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہیے، مگر جب آواز باہر تک پہنچے اور مستوں کا شور و غل تو باہر تک پہنچتا ہے، اس وقت بغیر اجازت گھر میں داخل ہو کر
احتساب کرنا درست ہے۔ اگر کوئی فاسق اپنے دامن کے نیچے کوئی چیز چھپائے ہوئے ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ شراب ہو، تو اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دکھاؤ تمہارے دامن کے نیچے کیا ہے، یہ تجسس ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شراب نہ ہو اور محتسب نے بغیر دیکھے ہی یہ گمان کر لیا ہو کہ شراب ہوگی۔ ہاں، اگر شراب کی بدبو آتی ہو تو پھر روا ہے کہ اس کو لے کر پھینک دے، یا اس کے پاس بڑا بربط ہے اور باریک کپڑے پہنے جس سے وہ نمایاں ہو رہا ہے تو پھر چھین کر پھینک دینا روا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ زیر دامن اور کوئی چیز ہو تو پھر اس کو نادیدہ ہی سمجھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں ہے کہ آپ ایک چھت پر چڑھ گئے اور ادھر ادھر دیکھا تو اس شخص کو ایک عورت اور شراب کے ساتھ بیٹھا ہوا پایا والا معاملہ ہو، تو ہم نے اس واقعے کو تفصیل سے حقوق صحبت کے باب میں بیان کیا ہے اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز ممبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ بتائیے آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر امام وقت اپنی آنکھوں سے کوئی منکر دیکھے تو کیا روا ہے کہ وہ اس پر حد جاری کرے؟ کچھ اصحاب نے فرمایا کہ حد جاری کرنا درست ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 عادل گواہوں کے ساتھ مقید و مشروط کیا ہے، صرف ایک شخص کافی نہیں ہے، اور یہ روا نہیں ہوگا کہ امام تنہا اپنے آپ کو 2 عادل گواہوں کے ساتھ مقید و مشروط کیا ہے، صرف ایک شخص کافی نہیں ہے، اور یہ روا نہیں ہوگا کہ امام تنہا اپنے علم کی بنا پر اس پر حد جاری کر دے، بلکہ اس کا چھپانا واجب ہے۔ شرط 4، چوتھی شرط یہ ہے کہ معلوم ہو کہ حقیقت میں یہ بات ناروا ہے، گمان اور اجتہاد سے نہیں بلکہ یقین سے۔ پس شافعی مسلک کے شخص کے لیے یہ بات روا نہیں کہ وہ حنفی مسلک پر اس مسئلے میں اعتراض کرے کہ بغیر ولی کے نکاح جائز ہے، یا حنفی نے بغیر ولی کے نکاح کر دیا، یا کسی نے حق شفا حاصل کر لیا۔ ہاں، اگر کوئی شافعی مسلک کا پیرو بغیر ولی کے نکاح کر دے، اس مجلس کے خرمے کھائے، یعنی اس مجلس میں موجود ہو، تو اس کے لیے روا نہیں ہے۔ اس کو منع کرنا روا ہے کہ وہ خود جس مذہب کا مقلد ہے اس کے صاحب یعنی بانی مسلک کے خلاف عمل کرنا کسی شخص کے نزدیک روا نہیں ہے۔ اور ایک جماعت فقہا کی رائے ہے کہ شراب نوشی، زناکاری یا کسی ایسے فعل پر احتساب کرنا روا ہے جس کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔ مسالک اربعہ متفق ہیں اور اس پر یقین ہو، نہ کہ اپنے اجتہاد سے کام لیا ہو، کہ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جو کوئی اپنے اجتہاد یا اپنے صاحب مذہب کے اجتہاد کے خلاف کرتا ہے وہ عاصی ہے۔ اور یہ بات حقیقت میں حرام ہے کہ جیسے اپنے اجتہاد سے قبلے کی سمت متعین کرے اور پھر اس سمت نماز ادا کرے جس سے حقیقت میں سمت قبلے کی طرف پشت ہوتی ہے، تو ایسے اجتہاد سے وہ گناہ گار ہو جائے گا، خواہ دوسرا شخص یہ خیال کرے کہ وہ راہ ثواب پر ہے، اس کا عمل درست ہے۔ اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو شخص جس فقہی مذہب کو چاہے اختیار کر لے روا ہے، تو یہ کہنا بالکل لغو اور بیہودہ بات ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، بلکہ ہر عالم شخص اس بات کا مکلف ہے کہ اپنے ظن و گمان کے مطابق کام کرے۔ اور جب اس کا ظن و گمان یہ ہو کہ مثلا امام شافعی دوسرے ائمہ فقہا سے عالم تر ہیں، یعنی اس باب میں امام شافعی کا اجتہاد سب سے بہتر ہے، تو یہ جانتے ہوئے ان کے مخالفت کا عذر سوائے ہوائے نفس کے اور کچھ نہ ہوگا۔ لیکن جو شخص عقائد میں مبتدا بدعت کا بانی ہو، مثلا حق تعالی کے جسم کا قائل ہو کہ حق تعالی جسم رکھتا ہے، یا قرآن کو مخلوق کہتا ہے اور دیدار الہی کا قیامت میں منکر ہے، تو ایسے شخص پر احتساب کرنا لازم ہے، خواہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ عنہما احتساب نہ کریں کہ ایسا مذہب تجسیم الہی کے قائل یعنی مبتدا رکھنے والوں کی خطا یقینی ہے، لیکن فقہ کے مسائل میں مجتہد کی خطا بالیقین معلوم نہیں۔ البتہ بدعقیدہ شخص پر ایسی بستی میں احتساب کرنا چاہیے جہاں مبتدا لوگ کم ہوں اور اہل سنت و جماعت کی کثرت ہو، اور جب ایسی 2 جماعتیں موجود ہوں کہ تم ان پر احتساب کرو گے تو وہ تم پر احتساب کریں گے اور فتنہ و فساد برپا ہوگا، تو ایسے احتساب میں سلطان وقت کی اعانت ضروری ہے۔
رکن سوم، یہ تیسرا رکن اس شخص کے باب میں ہے جس پر احتساب واقع ہوتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مکلف ہو اور اس کا فعل معصیت کا سبب بنتا ہو اور اس کی بزرگی بھی مانع احتساب نہ ہو، جس طرح کسی کا باپ ہو کہ اس کی بزرگی تنبہ، تعدیب اور اہانت سے فرزند کو مانے ہے۔ ہاں، وہ دیوانے اور غیر مکلف لڑکے کو منع کر سکتا ہے، لیکن اس کو احتساب نہیں کہا جائے گا، بلکہ اگر ایک جانور کو دیکھا کہ مسلمانوں کا اناج کھا رہا ہے تو اس کو روکنا درست ہے تاکہ مسلمانوں کے مال کا تحفظ ہو، لیکن ایسا کرنا اس پر واجب نہیں ہے، البتہ اس صورت میں کہ یہ روکنا آسان ہو اور اس سے خود اس کو کسی مضرت کا اندیشہ نہ ہو، تب مسلمان کے حق میں اتنا کام کرنا واجب ہے۔ جس طرح اگر کسی کا مال ضائع ہو اور وہ خود اس ضیاع کا گواہ ہے اور گواہی دینے جانے کا راستہ بھی بہت دور دراز نہیں، تو ایک مسلمان بھائی کا حق بجا لانے کے واسطے اور ادائے شہادت کے لیے جانا واجب ہوگا۔ ظلم، جب کوئی صاحب عقل و ہوش کسی کا مال ضائع کرتا ہے تو یہ ظلم و گناہ ہے، اگرچہ اس میں محنت ہو، پر احتساب ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ فسق و معصیت سے باز رہنا یا کسی کو اس سے باز رکھنا محنت و مشقت سے خالی نہیں ہے، اس کو برداشت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ محنت و مشقت اتنی ہو کہ اس کی برداشت کرنے کی اس میں طاقت ہو۔ احتساب سے غرض اسلام کی روش اور اس کے شعائر کا اظہار ہے، بس اس باب میں اس کا محنت برداشت کرنا واجب ہوگا۔ مثلا اگر کسی جگہ اتنی مقدار میں شراب موجود ہے کہ اس کو پھینکتے پھینکتے تھک جائے گا تو یہ مشقت اٹھانا واجب ہوگا، یا بہت سے بکرے بکریاں ہیں جو کسی مسلمان کا اناج کھا رہی ہیں اور ان کو ہنکانے سے وقت ضائع ہو، تو ایسی محنت یا وقت کا ضیاع واجب نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اپنے حقوق کی رعایت اس طرح کرنی چاہیے جس طرح دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، اور اس وقت اس کا حق ہے، لہٰذا کسی کے مال کی حفاظت میں اس کو ضائع کرنا واجب نہیں ہے، البتہ دین کی مدد میں اس کو صرف کرنا اور اس معصیت کو منع کرنا واجب ہے۔ احتساب میں ہر ایک قسم کی محنت برداشت کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر خود عاجز ہے تو اس کو معذور سمجھا جائے گا، بس اس پر اتنا ہی واجب ہے کہ دل سے اس کام کا انکار کرے۔ ہاں، جبکہ عاجز نہیں لیکن ڈرتا ہے کہ احتساب کروں گا تو مجھ کو زور کوب کریں گے، یا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا منع کرنا نفع بخش نہ ہوگا، تو اس بات کی بھی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ منع کرنے پر اس کو ماریں گے اور اس گناہ سے باز نہیں آئیں گے، تو اس صورت میں اس پر احتساب واجب نہیں ہے، البتہ زبان سے یا ہاتھ سے احتساب کرے، یہ مباح ہے، اور مار دھاڑ یا چوٹ آنے پر صبر کرے کہ اس صورت میں اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی شخص اس شہید سے افضل نہیں جو بادشاہ پر احتساب کرے اور قتل کر دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ معصیت کو روک سکتا ہے اور کسی بات کا خطرہ نہیں ہے، اس احتساب پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب اگر احتساب نہیں کرتا ہے تو عاصی ہے اور گناہ گار ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر معصیت بھی نہیں چھوڑوا سکتے اور احتساب پر اس کو مار بھی نہیں سکتے تو ایسے مقام پر شرع کی تعظیم کے لیے زبان سے احتساب کرنا واجب ہے، کیونکہ جس طرح زبان سے انکار کرنے میں عاجز نہیں ہے، اسی طرح زبان سے منع کرنے میں بھی عاجز نہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ معصیت کو مٹا سکتا ہے لیکن اس کو ماریں گے، جیسے شراب کے شیشے اور چنگ و رباب کو پتھر سے توڑا تو اس کو ماریں گے۔ ایسی صورت میں بھی احتساب واجب نہیں، لیکن اگر احتساب کے بعد اس پر جو ظلم و زیادتی ہو اگر اس پر صبر کرے تو یہ افضل و بہتر ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ترجمہ اپنے ہاتھوں سے خود کو بلا میں مت ڈالو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی راہ میں مال صرف کرو تاکہ ہلاک نہ ہو، مال نفقہ کنید در راہ خدا تا ہلاک نہ شوید۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی گناہ کرے اور کہے کہ میری توبہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو عبید نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ کریں اس کے بعد کچھ نیکی نہ کریں۔
دوسری قسم یہ ہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ جو چیز بالفعل اس کو حاصل ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی، فوت ہو جائے گی۔ مثلا اگر احتساب کرے گا تو اس کا مال چھین لیا جائے گا، یا اس کا گھر ویران کر دیں گے، یا بدن کی سلامتی باقی نہ رہے گی، اس کو ماریں گے، یا اس کی جاہ و عزت میں فرق آئے گا، اس کو سربرہنہ بازار میں لے جائیں گے خواہ اس کو نہ ماریں۔ ان تمام باتوں میں بھی وہ احتساب سے معذور ہوگا۔ ہاں اگر کسی ایسی بات کا خوف ہے جو مروت میں خلل انداز نہ ہو لیکن شان و شوکت میں رخنا انداز ہو، جیسے اس کو پکڑ کر بازار میں پیادہ پا لے جائیں گے اور پرتکلف لباس نہ پہننے دیں گے، یا اس کے سامنے سخت بات چیت کریں، نرمی سے گفتگو نہ کریں، تو ان تمام باتوں پر جاہ طلبی کا خیال ہے، ایسے اسباب کی بنا پر معذور نہ ہوگا، کیونکہ خود شریعت میں ایسے کاموں پر مداومت اور مواظبت نازیبا ہے، لیکن حفظ مروت شریعت میں مطلوب ہے، اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ اور اگر وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کی غیبت کریں گے، اس کو گالی دیں گے، اس کے دشمن ہو جائیں گے اور دوسرے امور میں اس کی بات نہیں مانیں گے، تو بلا شبہ یہ باتیں احتساب کے لیے عذر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے ہر محتسب کو ایسی آفتوں سے گزرنا پڑتا ہے، البتہ جب یہ اندیشہ ہو کہ احتساب کی وجہ سے لوگ اس کی غیبت کریں گے اور اس غیبت سے معصیت میں اضافہ ہوگا، تو اس عذر کی بنا پر ترک احتساب روا ہے۔ البتہ اگر اپنے اقربا اور متعلقین کے باب میں اس کو ان آفات کا اندیشہ ہے، یعنی وہ خود زاہد ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کے زہد کی بنا پر احتساب پر اس کو نہیں ماریں گے، اور نہ اس کے پاس مال ہے جس کے وہ چھین لیں گے، لیکن ڈر یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے عزیزوں اور دوستوں کو ستایا جائے گا، تب احتساب درست نہ ہوگا، کیونکہ اپنے حق کے تلف ہونے پر صبر کرنا تو روا ہے، لیکن دوسروں کے حق کو ضائع ہونے پر روا نہیں۔ البتہ ان کے حقوق کی رعایت کرنا دین کا حق ہے اور اہم ہے۔ احتساب کے آداب، احتساب کی کیفیت۔ معلوم ہونا چاہیے کہ احتساب کے 8 درجے ہیں۔ ان میں پہلا درجہ احوال کا جاننا ہے، یعنی چاہیے کہ محتسب اولاً یقین کے ساتھ جان لے کہ اس کی حالت احتساب کی متقاضی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تجسس نہ کرے، نہ در و دیوار سے کان لگا کر سنے، نہ اس کے پڑوسیوں سے دریافت کرے۔ اگر کوئی اپنے دامن سے کسی چیز کو چھپا لے تو ہاتھ سے نہ ٹٹولے، البتہ اگر بغیر تجسس کے پتہ چل جائے، جیسے ساز کی آواز اور شراب کی بدبو، تب احتساب کرنا درست ہے۔ یا دو شاہد عادل اس کے حال کی خبر دیں تو قبول کر لے۔ ان 2 عادل گواہوں کے قبول کی بنا پر بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا درست ہے، البتہ محض ایک شاہد کی بات سن کر گھر کے اندر داخل نہ ہو، یہی اولی ہے، کیونکہ گھر اس شخص کی ملکیت ہے اور ایک شاہد عادل کے قول سے اس کی ملکیت کا حق باطل نہ ہوگا۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری پر یہ تحریر تھا کہ ایسی چیز کا چھپانا جو اعلانیہ نظر آئے گمان کی بنا پر رسوا کرنے سے اولا ہے۔ دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ اس چیز کی برائی بیان کر دے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا کام کرتا ہو جس کی برائی سے وہ واقف نہ ہو، جیسے ایک دہقان جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے لیکن کامل رکوع و سجود نہیں کر پاتا، یا اس کی نالین میں نجاست لگی ہے۔ اگر وہ جانتا تو اس طرح نماز نہ پڑھتا، بس اس کو نماز سکھانا ضروری ہوا، اور ادب تعلیم یہ ہے کہ اس کو نرمی سے سکھائے تاکہ اس کو ناگواری نہ ہو۔ کسی مسلمان کو بلا ضرورت خفا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب تم نے کسی کو کچھ سکھلایا تو واقعتاً اس کو نادان سمجھا اور اس کو اس کے عیب سے آگاہ کیا۔ یہ ایسا زخم ہے کہ بغیر مرہم کے کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کا مرہم یہ ہے کہ تم معذرت کرتے ہوئے کہو کہ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا، اور جو کوئی نادان رہتا ہے اس کا گناہ اس کے ماں باپ اور استاد کی گردن پر رہتا ہے۔ شاید تمہارے پڑوس میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو تم کو سکھلائے۔ غرض اس قسم کی عمدہ باتوں سے اس کے دل کو خوش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کی باتوں سے کوئی رنجیدہ ہوگا، تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کپڑے کا خون پیشاب سے دھو رہا ہے، یا چاہتا تو یہ ہے کہ خیر کرے لیکن پیدا ہو رہا ہے شر۔
تیسرا درجہ واعظ و نصیحت کا ہے، نرمی کے ساتھ نہیں۔ جب کسی کام کے کرنے والا خود جانتا ہے کہ جس کام کو وہ کر رہا ہے وہ حرام ہے تو پھر اس کے حرام کہنے سے کیا فائدہ، بلکہ اس میں تخفیف کرنا چاہیے۔ اور نرمی کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو اس سے کہے کہ ہم میں ایسا کون شخص ہے جو عیب سے پاک ہو، بس اپنے عیب پر نظر کرنا زیادہ بہتر ہے، یا اس کو غیبت کے بارے میں جو وعید اور سزا ہے اس کا حال پڑھ کر سنائیں۔ اس مقام پر ایک بڑی آفت ہے کہ اس سے بچنا بہت دشوار ہے، بس وہی شخص بچ سکتا ہے جس پر توفیق کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ نصیحت کرنے میں نفس کے لیے دو بزرگیاں ہیں، ایک یہ کہ ناصح اپنے علم و زہد کی بزرگی کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسری بزرگی اور اس کو دوسرے پر حکم چلانے اور اس پر فوقیت رکھنے کی حاصل ہوتی ہے، اور یہ دونوں باتیں حب جاہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ انسانی طبیعت کا متقاضا یہ ہے کہ اکثر وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں وعظ کرتا ہوں اور شریعت کا پابند اور مطیع ہوں، لیکن حقیقت میں وہ محبت جاہ کا مطیع و تابع ہوتا ہے، اور اس کی معصیت اس عمل سے جو دوسرا کرتا ہے بدتر ہے۔ پس اس صورت میں اپنے دل میں غور کرے کہ جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کا برائی سے باز آنا اپنی نصیحت و وعظ کے مقابلے میں دوسرے واعظ کی نصیحت زیادہ پسند ہے، اور خود اس کو اپنی نصیحت کے سلسلے میں پسند نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو نصیحت کرنا سزاوار ہے۔ اور اگر اس کو یہ بات پسند ہے کہ بس یہ شخص میری ہی نصیحت سے اس گناہ سے باز آ جائے تو اس کو خدا سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس نصیحت سے اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، خداوند تعالی کی طرف نہیں۔ حضرت شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص بادشاہ سے احتساب کرتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ کہا کہ اگر وہ ان کوڑوں کو برداشت کرے تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کہا کہ اگر وہ بھی اس کو بخوشی برداشت کر لے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک ایسی بلا میں جو ان دونوں باتوں سے بھی عظیم ہے مبتلا ہو جائے، اور وہ بلا غرور ہے۔ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے چاہا کہ فلاں فتنہ پر احتساب کروں، اور میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھے مار ڈالے گا، لیکن میں نے اس کا خوف نہیں کیا، لیکن اس وقت بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ تب مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ جب وہ لوگ مجھے اس راستے پر عمل پیرا دیکھیں گے اور سختی برداشت کرنے والا مجھے پائیں گے تب میرے دل میں غرور پیدا ہوگا، اور اس وقت میں بے اخلاص ہو جاؤں گا، اور میرا قتل میری غرض نفسانی کے تحت ہوگا، محض اللہ کے لیے میرا قتل نہیں ہوگا۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ سختی سے بات چیت کی جائے، لیکن اس میں بھی دو ادب ہیں، ایک یہ کہ جب تک نرمی اور لطف و مدار سے روک سکتا ہے اور وہ کافی ہو تو سختی نہ کرے، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ فحش بات زبان سے نہ نکالے اور سچ کے سوا دوسری بات نہ کہے، یعنی فاسق، ظالم اور جاہل سے زیادہ بات نہ کرے، کیونکہ جو شخص کرتا ہے وہ احمق اور جاہل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زیرک وہ ہے جو اپنا حساب خود کرے اور آخرت پر نظر رکھے، احمق وہ ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور مغرور ہو اور یہ خیال کرے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ پس سخت گوئی ایسے وقت روا ہے کہ اس کو مفید ہونے کی امید ہو، اور جب محتسب یہ سمجھے کہ سخت گوئی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو چیں بجبیں ہو کر اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور اس سے روگدانی کرے۔ پانچواں درجہ جو احتساب محتسب کے ہاتھ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بھی دو ادب ہیں۔ اول یہ کہ اس کو لباس بدلنے پر مائل کرے اور کہے کہ یہ ریشمی لباس اتار دے، غیر کی زمین سے نکل جائے، اور شراب اگر ہے تو اس کو پھینک دے، اس سے کہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد سے دور رہ۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر اس طرح کہنا کافی نہ ہو تو اس کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکال دے۔ اس بات میں عمل کا طریقہ یہ ہے کہ کمتر پر عمل کرے، مثلا جب کہ ہاتھ پکڑ کر نکال سکتا ہے تو داڑھی نہ پکڑے، پاؤں پکڑ کر نہ کھینچے، جب سانس کو توڑ دیا ہے تو اس کو ریزہ ریزہ نہ کرے، ریشمی کپڑے بغیر پھاڑے اس کے جسم سے اتار دے، جب شراب کا پھینکنا ممکن ہے تو اس کے برتن کو نہ توڑے، ہاں اگر ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے تو پھر پتھر مار کر توڑ دے، اس پر تاوان لازم نہیں آئے گا۔ یا قرابے شراب کا برتن کا منہ چھوٹا ہے اور ڈر ہے کہ جتنی دیر میں اس سے شراب گرے گی اتنی دیر میں وہ لوگ مجھ کو پکڑ کر ماریں گے، تو پھر قرابہ پھوڑ کر بھاگ جائے۔ اسلام میں جب اولاً شراب حرام ہوئی تو حکم یہ تھا کہ قرابہ اور خم کو پھوڑ دیں، یعنی توڑ ڈالیں، تو یہ پھوڑنا منسوخ ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت یہ شراب کے مخصوص برتنوں کے بارے میں تھا، اب بلا عذر ان کا توڑنا درست نہیں ہے، اگر کوئی شخص ان برتنوں کو توڑے گا تو اس پر تاوان ہوگا۔
چھٹا درجہ اس احتساب میں ڈرانے دھمکانے کا ہے۔ مثلا یوں کہیں کہ شراب کو پھینک دے ورنہ تیرا سر توڑ دوں گا یا تجھے رسوا کروں گا اگر نرمی سے کام نہ نکلے۔ اس وقت اس قسم کے کلمات کہنا درست ہے تہدید میں اور ادب میں۔ مثلا ایسی چیز کی تہدید نہ کرے جو درست نہ ہو، مثلا کہہ دے میں تیرے کپڑے پھاڑ دوں گا، تیرا گھر کھول دوں گا، تیرے اہل و عیال کو ستاؤں گا۔ ایسی باتیں کہنا درست نہیں ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ تہدید میں وہی بات کہے جو کر سکتا ہے تاکہ دروغ گوئی لازم نہ آئے۔ مثلا یوں نہ کہیں کہ تیری گردن مار دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا۔ البتہ ہراس اور خوف کی خاطر ایسے کلمات اگر کہے اور تہدید میں مبالغہ کرے تو مصلحتاً جائز ہے، جس طرح دو شخصوں میں صلح کرانے کی خاطر دروغ گوئی مصلحت آمیز درست اور روا ہے۔ 7واں درجہ یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں اور لکڑی سے مارے۔ یہ بات بوقت حاجت بقدر حاجت درست ہے، یعنی اگر کوئی بغیر مار کھائے معصیت سے دست بردار نہیں ہو رہا ہے تو جب اس کو باندھ دیا تو اب مارنا درست نہیں ہوگا۔ معصیت کے بعد سزا دینے کو تعزیر اور حد کہتے ہیں، اور تعزیر کرنا اور حد جاری کرنا سلطان وقت کا کام ہے۔ اور ادب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے مارنا کافی ہو سکتا ہے تو لکڑی سے نہ مارے اور ضربات منہ پر نہ مارے، اور اگر یہ کافی نہ ہو تو تلوار کھینچ کر اس کو ڈرائے۔ اگر محتسب اور اس شخص کے درمیان دریا حائل ہو تو تیر کمان پر رکھ کر کہے کہ اگر تو اس کام سے باز نہیں آئے گا تو یہ تیر تیرے ماروں گا۔ اگر نہ مانے تو اس پر تیر چلانا جائز ہے، لیکن تیر ران یا پنڈلی پر مارے، نازک جگہوں پر نہ مارے۔ 8واں درجہ یہ ہے کہ اگر محتسب احتساب کی ضرورت پورا کرنے کے لیے تنہا کافی نہ ہو تو دوسرے لوگوں کو بھی جمع کرے اور اس سے لڑے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی حامیوں کو جمع کرے اور نوبت مقابلے تک پہنچ جائے۔ علماء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جب ایسی صورت درپیش ہو تو حکم شاہی کے بغیر ایسا مقابل درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے فتنہ برپا ہوگا اور فساد واقع ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح کفار سے جہاد کرنا سلطان کی اجازت کے بغیر درست ہے، اسی طرح فاسقوں سے جنگ کرنا بغیر اجازت سلطان درست اور روا ہے، کیونکہ اس زد و خورد میں اگر محتسب مارا جائے تو شہید ہوگا۔ محتسب کے آداب۔ محتسب کے اندر 3 خصلتوں کا ہونا ضروری ہے: علم، زہد اور حسن اخلاق، کیونکہ اگر اس کو علم نہیں ہے اور وہ عالم نہیں ہے تو برے اور بھلے کام میں تمیز نہیں کر سکے گا، اور اگر اس میں زہد نہیں ہے تو اگر برے بھلے میں علم کے باعث تمیز تو نہ کر سکے گا، لیکن اس کا کام غرض نفسانی سے خالی نہیں ہوگا، اور جب اس میں حسن خلق نہیں ہوگا تو لوگ اس پر سختی کریں گے تو وہ غصے میں قوت خدا کو بھول جائے گا اور حد میں نہیں رہے گا، اور اس کا ہر کام نفس کے ماتحت ہوگا، حقانیت سے دور رہے گا۔ پس اس صورت میں اس کا احتساب خود ایک معصیت بن جائے گا۔ اسی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک بار ایک کافر کو پچھاڑا اور اس کو قتل کر دینا چاہا تو اس کافر نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، آپ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا، تب میں ڈرا کہ یہ قتل کہیں فسق کے واسطے نہ ہو۔ غصے کے باعث یہ قتل نفس کی غرض سے متعلق ہو گیا، خالصتاً للہ نہ رہا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے درے مارے اور اس نے آپ کو گالیاں دیں تو آپ نے مارنا فوراً روک دیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے مارنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اب تک تو میں تجھے خدا کے واسطے مار رہا تھا، اب تو نے مجھے گالیاں دیں، اگر میں تجھے ماروں گا تو نفس کے تحت مارنا ہوگا۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احتساب وہی کرے گا جس چیز میں امر و نہیں کر رہا ہے، اس میں حلیم ہو اور نرمی کرنے والا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہو ضروری ہے کہ اول تم خود اس پر عالم ہو۔ یہ بات شرط احتساب نہیں بلکہ منجملہ آداب احتساب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم اس وقت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں جب تک خود اس کو نہ بجا لائیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر تم سے سب ادا نہ ہو تب بھی احتساب کو ترک نہ کرو۔
احتساب کے آداب میں یہ ہے کہ محتسب صابر رہے اور اس راہ میں رنج و محنت کو برداشت کرے۔ حق تعالی کا ارشاد ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، پس جو کوئی محنت پر صبر نہیں کر سکتا اس سے احتساب نہیں ہو سکتا۔ احتساب کے ضروری آداب میں یہ بھی ہے کہ طمع کم رکھتا ہو اور علائق میں کم سے کم گرفتار ہو، کیونکہ جہاں طمع کا دخل ہوگا وہاں احتساب نہیں ہو سکے گا۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے ایک قصاب سے بلی کے لیے مفت میں چیچڑے لیا کرتا تھا۔ اس نے قصاب کی ایک دن ایک بیجا حرکت دیکھی تو سب سے پہلے وہ شخص گھر آیا اور بلی کو باہر کیا، پھر قصاب کے پاس آیا اور اس پر احتساب کیا۔ قصاب نے کہا اچھا اب آئندہ تم مجھ سے چیچڑے مانگنا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اس سے پہلے ہی بلی کو گھر سے نکال دیا ہے، تب تم پر احتساب کرنے آیا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ بات چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو اور اس کی تعریف کریں اور اس سے رضامند رہیں تو ایسا شخص احتساب نہیں کر سکے گا۔ حضرت کعب الاحبار نے شیخ ابو سلیمان خولانی سے دریافت کیا کہ لوگوں کا تمہارے ساتھ رویہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا برتاؤ میرے ساتھ اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ توریت میں مذکور ہے کہ جو شخص احتساب کرے گا وہ اپنی قوم میں ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ توریت کی یہ بات سچی اور درست ہے اور ابو مسلم نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ احتساب کی اصل یہ ہے کہ محتسب اس عاصی کے لیے جو معصیت کر رہا ہے دل سوز رہے اور شفقت کی نظر سے اس کو دیکھے اور اس کو اس طرح منع کرے جس طرح اپنے فرزند کو منع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ منقول ہے کہ کسی شخص نے مامون الرشید پر احتساب کیا اور اس سے سختی کے ساتھ گفتگو کی تو مامون الرشید نے کہا کہ اے جوان مرد، حق تعالی نے تجھ سے بہتر شخص کو مجھ سے بدتر شخص کے پاس جب بھیجا تو اس کو حکم دیا کہ اس سے نرمی سے بات کرو، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو تجھ سے بہتر تھے، فرعون جو مجھ سے بدتر تھا اس کے پاس جب بھیجا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں نرمی سے بات کرنا، شاید وہ تمہاری بات قبول کرے۔ پس احتساب کرنے والے کو چاہیے کہ اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے کہ جب ایک جوان حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ یہ سنتے ہی تمام صحابہ کرام بگڑ گئے اور شور کرنے لگے اور مارنا چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت مارو، پھر اس کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور فرمایا اے جوان مرد، کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی شخص تیری ماں سے ایسا فعل کرے؟ اس نے کہا میں اس کو کس طرح روا رکھ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوسرے لوگ تیرے بارے میں اس کو کس طرح روا رکھ سکتے ہیں؟ پھر آپ نے دریافت کیا کہ تیری بیٹی سے اگر ایسا کام کریں تو اس کو پسند کرے گا؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری بہن سے اگر کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرے یا پھر تیری خالہ سے، اس طرح آپ نے ایک ایک رشتے کے بارے میں سوال فرمایا اور وہ کہتا رہا مجھے پسند نہیں اور لوگ بھی رضامند نہیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا الہی اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کو بچا لے اور اس کا گناہ بخش دے۔ اس کے بعد وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے جدا ہوا، پھر تمام عمر زنا سے بیزار رہا۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے کہا کہ سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ شاہی خلعت قبول کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بیت المال میں اس کا حق ہے، لیکن خلوت و تنہائی میں ان سے ملے اور ان پر عتاب کیا اور ان کو ملامت کی۔ تب سفیان نے کہا اے ابو علی، ہم اگر صلح میں داخل نہیں ہیں لیکن صلح سے ہم کو محبت ہے۔ شیخ سلد بن اسیم اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے سے ایک شخص گزرا، اس کی آزار زمین پر گھسٹ رہی تھی، آزار لمبی اور دراز تھی، جیسے عرب کے مغروروں کا دستور ہے کہ ان کی آزار دراز ہوتی تھی۔ شرع میں اس کی ممانعت ہے۔ شاگردوں نے چاہا کہ اس پر سختی کریں لیکن انہوں نے اپنی شاگردوں کو جھڑکنے سے منع کر دیا اور کہا کہ میں اس کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب آپ نے اس کو پکارا اور کہا کہ بھائی مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا اپنا تہبند آزار اونچا کر لو۔ اس نے کہا بہت خوب، یہ کہہ کر آزار اونچا کر لیا۔
تب انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر میں اسے سختی سے کہتا یا اس کو گالی دیتا تو یہ ہرگز قبول نہیں کرتا۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو زبردستی پکڑے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ عورت شور و وادیلا کر رہی تھی، لیکن کسی کا یہ مقدور نہ تھا کہ اس شخص کے پاس جائے اور اس کو روکے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور اس کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہوئے۔ وہ شخص بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اس کا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا اور عورت اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ تجھ پر کیا گزری؟ اس نے کہا کہ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اپنا بدن میرے بدن سے ملا کر آہستہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تو کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس بات کی ہیبت سے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس نے کہا میں اس قدر شرمسار ہوں کہ اب میں ان کا دیدار بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس شخص کو بخار آ گیا اور 1 ہفتے ہی میں وہ مر گیا۔ باب سوم، وہ منکرات جو لوگوں پر عام طور پر غالب ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ زمانہ 4 اور 5ویں صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں تمام دنیا برے کاموں سے بھری پڑی ہے۔ خلق کو ان کی اصلاح کی امید نہیں کہ چونکہ وہ سب باتوں کے ترک پر قادر نہیں ہیں، لہٰذا اس چیز کو بھی ترک نہیں کرتے جس کا چھوڑنا ممکن ہے۔ یہ حال تو ان کا ہے جو دیندار ہیں، اور اہل غفلت کی حالت یہ ہے کہ وہ ضلالت کے کاموں پر راضی ہیں۔ جاننا چاہیے کہ یہ بات کسی طرح روا نہیں کہ جس کے مٹانے اور ترک کرنے پر تم قادر ہو اس پر خاموش رہو۔ ہم اس سلسلے میں اس کی ہر جنس کے بارے میں اشارہ کریں گے اور بتلائیں گے، تفصیل سے نہیں کہ تمام منکرات کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور ان منکرات میں سے بعض کا تعلق مساجد سے ہے، بعض کا بازار اور بعض کا تعلق راستوں سے ہے۔ مساجد کے منکرات، یوں سمجھو کہ ایک شخص نے نماز پڑھی لیکن رکوع و سجود تعدیل سے ادا نہیں کیے، یا قرآن پاک پڑھا لیکن گانے کی دھن میں، یا قرآن پاک پڑھنے میں اسے غلطی ہو، یا کئی مؤذن مل کر اذان دیں یا بہت زیادہ لحن سے اس کو ادا کریں کہ اس کے بارے میں ممانعت آئی ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے وقت تمام جسم کو قبلے کی طرف سے موڑ لیں۔ ان منکرات میں سے یہ بھی ہے کہ خطیب ابریشمی لباس پہنتا ہے اور سنہری تلوار رکھتا ہے۔ یہ دونوں باتیں حرام ہیں۔ منکرات مساجد میں یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں اور اشعار عاشقانہ پڑھیں، یا قصہ گوئی کریں، یا تعویذ فروخت کریں، یا کوئی اور چیز بیچیں جس کے باعث بچے، دیوانے اور بدمست لوگ مسجد میں آ کر شور و غوغا کریں اور اہل مسجد کو ان سے اذیت ہو۔ ہاں، اگر بچہ اندر آ کر خاموش رہے یا دیوانے سے کسی کو اذیت نہ پہنچے اور وہ مسجد کو ناپاک نہیں کرتا ہے، تب اس کا آنا روا ہے۔ اگر کوئی بچہ مسجد میں آ کر کبھی کبھار بازی میں مشغول ہو جائے تو اس صورت میں منع کرنا واجب نہیں ہے کہ مدینے کی مسجد نبوی میں حبشیوں نے شمشیر و سپر کے کرتب دکھائے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو دیکھا تھا۔ البتہ اگر اس کو بازی گاہ بنا لیں تو منع کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی وہاں بیٹھ کر کچھ سیے یا کتابت کرے تو اس صورت میں کہ اس سے خلق خدا کو تکلیف و اذیت نہ ہو تو روا ہے، لیکن اگر ان کاموں کے لیے دکان بنا لے تو یہ مکروہ ہے، یعنی ایسا کام مسجد میں نہ کرے جس سے اس کام کے کرنے کا غلبہ ظاہر ہو۔ متعدد بار بیٹھ کر ہمیشہ حکم یا قبالہ نویسی کرنا کبھی کبھار بیٹھ کر وہاں حکم دے سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گاہ گاہ وہاں تشریف فرما ہو کر حکم دیا ہے، لیکن صرف اس مقصد کے لیے آپ مسجد میں بطور دوام تشریف فرما نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح دھوبیوں کا مسجد میں کپڑے دھو کر خشک کرنے کے لیے پھیلانا، یا رنگریزوں کا کپڑوں کا رنگ کر پھیلانا اور خشک کرنا، یہ تمام کام برے ہیں۔ بلکہ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں جو احادیث معتبرہ سے نہ ہوں اگر کریں تو ان لوگوں کو وہاں سے نکال دینا روا ہے کہ بزرگان سلف نے ایسا ہی کیا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو بنے ٹھنے رہتے ہیں اور شہوت کا ان پر غلبہ رہتا ہے، مسجع گفتگو کرتے ہیں، گاتے ہیں، ان کے مجمع پر جو جوان عورتیں جمع ہوتی ہیں، تو یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ مسجد تو مسجد باہر بھی مناسب نہیں ہے۔ واعظ ایسا شخص ہونا چاہیے کہ اس کا ظاہر بھی صلاحیت سے آراستہ ہو، دینداروں کا لباس پہنے، اور یہ بات کسی حال میں بھی درست نہیں کہ جوان عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا تھا۔
حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں آتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کا حال ملاحظہ فرماتے تو ضرور منع فرماتے۔ منکرات مسجد میں یہ بھی ہے کہ مسجد میں کچہری لگائی جائے یا وہاں روپیہ پیسہ تقسیم کیا جائے یا دیہاتیوں کے معاملات اور حساب چکائیں یا اس کو تماشا گاہ بنائیں، وہاں غیبت اور بیہودہ گوئی میں مشغول ہوں۔ یہ سب کام بیجا اور مسجد کے تقدس کے خلاف ہیں۔ بازار کے منکرات یہ ہیں کہ خریدار سے جھوٹ بولا جائے، مال کا عیب چھپائیں، ترازو درست، اوزان اور گز صحیح نہ رکھیں، مال میں دغا کریں، عید کے دن بچوں کے لیے چنگ اور سارنگیاں بنا کر بیچیں، کاٹ کی تلواریں اور سپر بنا کر عید نوروز میں فروخت کریں، یا جشن صدا ماہ بہمن کی 12 تاریخ ایرانی یہ جشن مناتے ہیں میں مٹی کے بغل بنا کر فروخت کریں، یا مردوں کے لیے قبا اور ریشمی ٹوپیاں بنا کر بیچیں، یا رفور کیا ہوا کپڑا یا دھلا کپڑا جو استعمال شدہ ہو اس کو تیار کر کے فروخت کریں، غرض کہ یہ وہ چیز جس میں غل اور فریب ہو۔ اس طرح روح پہلی، سنہری انگوٹھیاں، دوات اور برتن سونے چاندی کے، یہ سب چیزیں فروخت کرنا منع ہیں۔ بعض ان میں سے حرام ہیں، ان کا استعمال حرام ہے، اور بعض مکروہ ہیں۔ جانوروں کی تصویریں بنانا اور بیچنا حرام ہیں، اور جو چیزیں جشن صدا اور نوروز میں فروخت کرتے ہیں یعنی لکڑی کی ڈھال اور تلوار اور مٹی کا بغل، یہ چیزیں فی نفسها تو حرام نہیں ہیں، بلکہ چونکہ ان سے آتش پرستوں کا طریقہ اور شعار ظاہر ہوتا ہے اس لیے یہ حرام ہیں، کیونکہ شرع کے خلاف ہیں۔ پس نوروز کی وجہ سے بازاروں کا سجانا، اس کی مٹھائی بنانا اس دن کے لحاظ سے دوسرے الغرض مسلمان کو روا ہے کہ کافروں کی صف پر حملہ کر دے اور ان سے لڑے یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے کہ اس صورت میں بھی کسی کو قتل کرے گا، اور کافر دل شکستہ ہوں گے اور کہیں گے کہ دیکھو مسلمان کیسے جیوٹ اور دلاور ہوتے ہیں، اس سے ثواب حاصل ہوگا۔ کوئی نابینا یا کمزور شخص ان کافروں کی صف پر اس طرح حملہ کر دے تو درست نہیں کہ اس صورت میں بے فائدہ خود کو ہلاک کرنا ہے، یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ اسی طرح اگر ایسا موقع ہے کہ احتساب کرے گا تو اس کو ستائیں گے یا مار ڈالیں گے، اور معصیت سے دستبردار نہیں ہوں گے اور اپنی گمراہی پر سختی سے کاربند رہیں گے کہ اس سے فاسقوں کے دل نہیں گھبراتے اور ان میں سے کسی کو خیر کی توفیق نہیں ہوتی، تو ایسا احتساب بھی واجب نہیں کہ کیونکہ بے فائدہ مشقت اٹھانے سے کیا حاصل۔ اس قاعدے میں 2 اشکال ہیں، ایک یہ کہ شاید اس کا یہ ہراس اور خوف بدگمانی یا نامردی کے باعث ہو، یا یہ صورت ہو کہ وہ مار دھاڑ سے تو نہیں ڈرتا لیکن اس کے جاہ و مال، جاہ و جلال یا قرابتوں کے تعلق سے ڈرتا ہو۔ اس سے پہلے اشکال کی وضاحت تو یہ ہے کہ اگر اس بات کا ظن غالب ہے کہ اس کو ماریں گے تب تو وہ معذور ہے، اور اگر مار کھانے کا ظن غالب نہیں ہے بلکہ صرف احتمال ہے تو ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ پس اگر مارنے کا شک موجود ہے تو احتساب بالیقین واجب ہے اور شک سے رفع نہ ہوگا۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ احتساب ایسے مقام میں واجب ہوگا جہاں سلامتی کا ظن غالب ہو۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ احتساب سے ضرر محتسب کے مال پر ہوتا ہو یا جاہ و شوکت پر یا اس کے جسم پر یا اس کے عزیز و اقارب اور شاگردوں پر، یا اس بات کا خوف ہو کہ اس سے زبان درازی کریں گے یا دین و دنیا کے فائدے اس کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں، اور یہ فوائد بہت اقسام کے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک حکم ہے۔ اب سب سے پہلی بات لو کہ وہ اپنے حق میں خوفزدہ ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ ڈرتا ہے کہ اگر احتساب کرے گا تو مستقبل میں کوئی چیز فوت ہو جائے، جیسے استاد پر احتساب کرتا ہے تو تعلیم سے محروم رہ جائے گا، یا طبیب اس کے علاج میں کوتاہی کرے گا، یا آقا اس کا ماہانہ وظیفہ بند کر دے گا، یا اگر کوئی کام آ پڑے گا تو اس حمایت سے محروم رہے گا، تو ان باتوں سے اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ ضرر کوئی خاص ضرر نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ اس سے مستقبل کے ایک فائدے کے فوت ہو جانے
کا ڈر ہے۔ اگر فی الحال وہ اس مدد کا محتاج ہے، جیسے خود بیمار ہے اور طبیب ریشمی لباس پہنے ہے، اب اگر احتساب کرتا ہے تو طبیب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، یا ایک عاجز درویش ہے، توکل نہیں کر سکتا، فقط ایک شخص سے اس کو نفقہ ملتا ہے، اب اگر یہ درویش اس پر احتساب کرے گا تو وہ شخص نفقہ دینا بند کر دے گا، اور اگر کسی شریر کے ہاتھ پڑ گیا ہے اور صرف ایک شخص اس کا حمایتی ہے تو تمام حاجتیں وہ ہیں جو فی الحال موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم اس کو احتساب نہ کرنے کی خاموشی کے ساتھ اجازت دے دیں کہ یہ وقتی ضرورت ظاہر ہے، لیکن یہ ضرر احوال کے تحت بدلتا رہے گا، اور یہ بات اس کے اختیار سے متعلق ہے۔ بس چاہیے کہ دین کی طرف نظر کر کے احتیاط کرے اور بغیر ضرورت احتساب سے دستبردار نہ ہو۔ تکلفات کرنا درست نہیں ہے، بلکہ نوروز اور صدا کے تہواروں کو یکسر ختم کر دینا ہی زیادہ مناسب ہے، تاکہ پھر آئندہ ان کا کوئی نام بھی نہ لے۔ بعض علماء سلف نے فرمایا ہے کہ اس دن روزہ رکھے تاکہ وہ چیزیں اس کے کھانے میں نہ آئیں۔ صدا کی رات میں ہرگز چراغاں نہ کرے تاکہ روشنی بالکل نظر نہ آئے، اور محققین فرماتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا بھی اس دن کو یاد رکھنا ہے، اور اس کی یاد بھی مناسب نہیں، بلکہ دوسرے ایام کی طرح اس کو بھی سمجھے، کوئی اہمیت اس دن کو نہ دے، نہ صدا کی رات سے کوئی تعلق رکھے، غرض کے کسی اعتبار سے بھی اس کو یاد نہ رکھے تاکہ اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ شاہراہوں کے منکرات، بڑے بڑے راستوں یعنی شاہراہوں کے منکرات یہ ہیں کہ ستون راستے میں گاڑ کے دو کان بنائیں جس سے راستہ تنگ ہو جائے، یا ایسی جگہ درخت لگائیں یا سائبان ڈالیں کہ اگر کوئی شخص سوار ہو کر وہاں سے گزرے تو اس کو چوٹ لگے، یا راستے پر چیزوں کا انبار لگا دیں، یا راستے پر جانور باندھ دیں جس سے راستہ تنگ ہو جائے۔ یہ تمام کام درست نہیں ہیں۔ صرف بقدر حاجت و ضرورت جیسے بوجھ وہاں سے اتار کے گھر کو لے جائیں، لیکن دیر نہ کی جائے۔ کانٹوں دار جھاڑیوں سے لدے ہوئے گدھے کو تنگ راستوں سے نہ گزاریں، اس سے لوگوں کے کپڑے پھٹ جائیں گے۔ البتہ اس صورت میں منع نہیں ہے کہ سوائے اس راستے کے اور کوئی راستہ نہ ہو، اس صورت میں حاجت و ضرورت کے اعتبار سے روا ہوگا۔ جانور کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر بار نہ کریں۔ اسی طرح کسائی کا راستے میں بکروں کو ذبح کرنا اور کاٹنا درست نہیں ہے کہ راہگیروں کے کپڑے خراب ہوں گے، بلکہ اس جگہ دکان ہی میں بنانا چاہیں۔ خربوزے کا چھلکا راستے میں نہ پھینکنا چاہیے، اور نہ اتنا پانی چھڑکانا چاہیے جس سے لوگوں کے پاؤں پھسلیں۔ جو شخص راستے میں برف پھینکے یا اس کی چھت کا پانی راستے میں جہاں پر گرتا ہے، اس جگہ کو مالک مکان کو صاف کرنا چاہیے، لیکن جہاں اس مکان کی نالیاں بہتی ہوں اس کی درستگی عام لوگوں کے ذمے ہے، اور حاکم کو روا ہے کہ وہ عوام کو اس کی درستی پر مامور کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے دروازے پر جو گرگاہ پر واقع ہے موذی کتے کو باندھے تو ناروا ہے، البتہ صرف راستے کو وہ نجس کرتا ہے اور اس کے سوا کوئی اذیت اس سے نہیں پہنچتی تو منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ راہگیر اس سے بچ بھی سکتا ہے۔ اگر کتا راستے میں سو جائے جس سے راستہ تنگ ہو جائے تو یہ مناسب نہیں کہ اس طرح کتے کا مالک اگر راستے پر آ کر بیٹھ جائے تو اس کو منع کرنا چاہیے۔ حمام کی برائیاں یہ ہیں کہ ناف سے زانو تک سطر عورت نہ کھولے، ناف سے زانو تک جسم کو ننگا کرنا، یا لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر رانوں کو رگڑے اور میل دور کرے، بلکہ لنگی کے اندر ہاتھ ڈال کر اگر ران کو پکڑے گا اور ملے گا تب بھی درست نہیں کہ رگڑنا بھی چھونے کے مانند ہے۔ جانوروں کی تصویریں بھی حمام میں بنانا درست نہیں، برا ہے، بلکہ ان کو مٹا دینا چاہیے یا وہاں سے نکل جائے، اس پر واجب ہے۔ امام شافعی کے مذہب میں نجس ہاتھ، تسلا، تشت وغیرہ جو پلید ہے اس کو آب انداک میں آب قلیل ڈالنا منع ہے، لیکن امام مالک کے مذہب میں روا اور درست ہے۔ پانی کا بیکار خرچ کرنا بھی منکرات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ چند اور بری باتیں ہیں جن کو ہم کتاب طہارت میں بیان کر چکے ہیں۔ مہمانی کی برائیاں، ریشمی بچھونا، چاندی کی انگیٹھی اور گلاب دان، ایسے پردے جن پر تصویریں ہوں منع ہے۔
البتہ اگر بچھونے پر اور تکیے پر تصویریں ہوں تو کچھ حرج نہیں۔ انگیٹھی جس کی شکل کسی جانور کی ہو استعمال کرنا منع ہے۔ راگ رنگ ایسا سما جہاں مردوں کے ساتھ عورتیں ہوں اور ان کا دیکھنا چونکہ خطرے سے خالی نہیں فساد کا بیج ہے، لہٰذا ان سب باتوں سے منع کرنا واجب ہوگا۔ اگر منع نہیں کر سکتا تو اس جگہ سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ منقول ہے کہ امام حنبل نے ایک مجلس میں چاندی کا سرما دان دیکھا تو وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اس طرح اگر مجلس میں کوئی شخص ریشمی لباس پہنے ہے یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے تو وہاں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی باشعور لڑکا ریشمی لباس پہنے تب بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مردوں پر حرام ہے، اسی طرح جیسے شراب حرام ہے، اور پھر جب وہ اس کا عادی ہو جائے گا تو بلوغ کے بعد اس کا چسکا باقی رہے گا۔ البتہ جب لڑکا باشعور نہ ہو اور اس کی لذت سے بھی ناآشنا ہو تو اس کے لیے مکروہ ہے، لیکن مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ اگر مجلس میں کوئی مسخرہ لوگوں کو اپنی مسخرگی اور یاوہ گوئی سے ہنساتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ اے عزیز، منکرات کی تفصیل بہت دراز ہے۔ جب تم نے ان بیان کردہ منکرات کو جان لیا تو پھر تم مدرسہ، خانقاہ، کچہری اور دوسرے محکموں، دربار وغیرہ کے منکرات کو اس پر قیاس کر سکتے ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔